ارشد عباسی صاحب، ہر سال برسات میں، مونسون میں، سیلابوں میں لاکھوں کیوسک پانی جو ہے وہ پورے پاکستان کو ایک کراس دا بورڈ کنٹری کو تباہ و برباد کرتے ہوئے سمندر برد ہو جاتا ہے۔ ہم ڈیمز نہیں بناتے، ڈیمز کے اوپر ہم سیاست کرتے ہیں۔ جب تک ہم ڈیمز کے اوپر سیاست کریں گے ہمارا جو انرجی مکس ہے وہ اسی طرح سے بیلنس آؤٹ رہے گا۔ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی سر؟ یار تو عمران آپ نے سوال تو بڑا زبردست کیا ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں نا کلوز ٹو مائی ہارٹ، یہ تو وہ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں دو باتوں کی تصحیح کر لوں۔ ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ RLNG ایک ہے جو ہم قطر سے گیس لا رہے ہیں، وہ کنٹریکٹ وہ ری نیگوشیٹ ہوگا 2026 میں۔ اور وہ بھی بتا دوں کہ جب حقان عباسی صاحب نے یہ کیا، وہ کہتے 13.6 ریشو آئی تھی، 13.37 آئی تھی، 4 مہینے بعد انہوں نے اوپن ٹینڈر کیا تو 11.2 آیا۔ بھائی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ ایک میں بات کر رہا ہوں کہ RLNG کے جو پاور پروجیکٹ لگے ہیں، جو 2 گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیں، 2 فیڈرل گورنمنٹ میں، اس میں آپ IPPO کر رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں آتے آپ لوگ؟ ایک تیسرا بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی فرینزک آڈٹ کی۔ بھائی ایسے کریں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ نے گوگل کرنا ہے پرفارمنس آف کے الیکٹرک بائی ارشد عباسی، اس کا فرینزک آڈٹ 200 پیجز کا وہاں پہ دیا ہوا ہے۔ بتائیں آپ کیا کریں گے آگے؟ مجھے جب بک پبلش ہوئی تھی تو کے الیکٹرک کا آپ کو چیلنج، میں نے کہا جی ویلکم، پہلے آپ ادھر آتے، وہ پہلے یہ کل جماعت کا کام ہے کہ اس کو لے کے کل یہ تو چیلنج کریں۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیے عمران، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے ڈیم کی، آپ بتا دوں کہ ایک NGO تھی جو 92 میں بنی، اس نے سب سے پہلے آ کے فتنہ بٹھایا کہ جی یہ جو ڈیم بنتے اس کے انوائرمنٹل ایشوز بڑے ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کالاباڑ ڈیم بنا ہوتا، وہ لائن میں تھا، اگر وہ بنا ہوتا تو آج بجلی پاکستان میں 2.5 روپے کی ہوتی، نہ اتنا شور شرابہ ہوتا، اور پھر ہمارے گیس ریزرو بھی ویسے ہوتے۔ یہ میرا اور شمس ملک کا پیپر بھی ہے کہ ہم نے گیس ساری پاور پلانٹ میں جلا کے رکھ دی ہے، ہم تو ہائیڈرو پاور سے لے سکتے تھے۔ پھر کالاباڑ ڈیم بنا ہوتا، 2010 میں $16 بلین کا لاس نہ ہوتا، یہ ورلڈ بینک کی ADB کی رپورٹ ہے، اور جو 2022 کا ہے $32 بلین کا نہ ہوتا۔ لیکن اس میں وہ جو NGO ہے جس کے بندوں کو آج تک ہم پکڑ نہیں سکے، انہوں نے آج بھی ان کا پیپر ہے جی کالاباڑ ڈیم کے بڑے نقصان ہو جائیں گے انوائرمنٹ کے۔ میرا خیال ہے کہ آپ جب وہ رپورٹ دیکھیں گے تو کہیں گے یار کس نے لکھی ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو خود ہی تباہ کیا ہے۔ پھر اس NGO نے کیا کیا؟ پورے پاکستان کے پولیٹیشنز کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ برائب کیا، وہ کیا۔ دیکھیں آپ شاید چھوٹے ہیں، سندھ میں رسول بخش پلیچو سے میرے خیال میں زیادہ واٹر ایکسپرٹ اور لیگل بندہ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ ان کو بخشے۔ میری ان کے ساتھ 4 پوائنٹ ڈیبیٹ ہوئی، انہوں نے کہا جی کالاباڑ ڈیم کل میں آ کے ایٹر رکھواتا ہوں، بشرطے اس کا کنٹرول سندھ اور بلوچستان کو دیں، پنجاب کو ہم نہیں دے سکتے۔ آج آپ کہیں اس پروگرام میں کہ کالاباڑ ڈیم بنے گا، سندھی آ کے اس کی بنیاد رکھیں گے، بلوچی آ کے رکھیں گے، لیکن اس کی ڈائیورژن کنال نہیں بنے گی۔ اس کا جو آپریٹنگ دیکھیں، جو اس کے گیٹس ہیں وہ صرف اور صرف سندھ آپریٹ کرے گا، اریگیشن سندھ، کیسے نہیں بنتا؟ بات اصل میں ہے کہ ہمارے نیت میں کھوٹ ہے۔ ریاست صاحب کو یہ کہیں گے یار کل ایک دعا ہی کروا دیں خلوص دل کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ جی فراست صاحب دیکھیں عمران میں ایک بات ہوں سر، لاسٹ 2 منٹ سے میں ذرا جانا چاہ رہا ہوں فراست صاحب کی طرف۔ فراست صاحب، لیاقت بلوچ، یہ ایک بات سن لیں، اچھا دیکھیے بولیے میری ایک بات سن لیجیے۔ دیکھیے ذرا دیکھیے، آپ بھی میڈیا کور کرتے ہیں، ابھی بنگلہ دیش میں جماعت اپنے آپ کو بڑا کریڈٹ دے رہی ہے، لیکن ایک کریڈٹ دیں حسینہ واجد کو، اس کی نہ پراپرٹی لندن میں ہے نہ دبئی میں ہے۔ ہمارے یہ جو سارے ایکٹر ہیں جو پالیسی جنہوں نے بنائی ہوئی ہے، بھائی ان کے تو گھر ہی نہیں ہے یہاں پہ، جب ان کی اسٹے کی نہیں ہے تو مجھے بتائیں عمران ان کو ہم سے ہمدردی کیا ہو سکتی؟ سیدھی بات بتائیں۔ ٹھیک ہے آج ایسے کریں نا، ان کی سارے کینسل کریں کہ بھائی آپ باہر نہیں جا سکتے، پیسے اپنے واپس لائیں، لندن کی پراپرٹی، دبئی کی پراپرٹی، امریکہ واپس لائیں۔ یقین کریں کل یہ میرے فراست صاحب اور جو کیا نام ہے جماعت اسلامی، ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کریں گے، ہاں بتاؤ کیسے ٹھیک کریں، یہ چلتے میرے پاس آئیں گے، ارشد عباسی گر بتا کیسے ٹھیک کریں۔ سر اب ایک فراست شاہ صاحب، لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ جناب اس وقت لاسٹ ویک آئے تھے اور کاؤنٹ ڈاؤن انہوں نے دے دیا تھا کہ 45 دن کے اندر بڑا ریلیف ملے گا، وہ کیا ریلیف ہوگا؟ ذرا سر اس کے اوپر آ جائیے پلیز۔
ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر، اور ایک بات مجھے کرنے دیں اس کے سلسلے میں، کیونکہ وہ کنٹینیویشن میں آ رہی تھی، یہ RLNG کی جو ڈیبیٹ چلی ہے نا، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک طرف تو چائنا سے مذاکرات کرنے، دوسرے قطر کے پاس جانا ہے، ان سے بات کرنی ہے کہ بھئی یہ ہم سے نہیں ہینڈل ہو رہا، اس کی ڈسپیچز کو، اس کے کارگوز کو کسی طریقے سے کم کریں، ٹھیک ہے۔ وہ پرائس کے اوپر تو بات 25 میں شروع ہوگی، لیکن ابھی سے آپ ان سے کچھ بات کریں۔ آئی تھنک ایوری بڈی ول اکاموڈیٹ، جیسے میں نے کہا ان سے ہمارے ملٹی فیسٹ ٹھیک قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ان ممالک سے ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب آپ نے لیاقت بلوچ صاحب کی اور جو ہمارے جو دھرنے کے دوران جو نیگوسیشن ہو رہی تھی اس کی بات کی، 45 ڈیز، دس از رائٹ کہ یہ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں 30 دن میں، کچھ چیزیں 45 دن میں، تو 45 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن تو چل رہا ہے، اب اس کا احساس ان کو بھی ہے۔ اور پچھلے دنوں ہمیں کچھ اپروچ بھی کیا گیا ہے کہ ہم اس کی ریویو کے لیے، کیونکہ دیٹ واز آلسو پارٹ آف دی ایگریمنٹ، کہ ہم اس کو ریویو کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں تو ہمارے جو منسٹر تھے انرجی کے، ڈغاری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بالکل اس کو ہم چھو نہیں سکتے IPPs کو، پھر آہستہ آہستہ راضی ہوئے، پھر چلیں کچھ IPPs کو بند کرنے کی بات ہوئی، کچھ کی جانچ پڑتال کی بات ہوئی، اب اس سے آگے نکل کے نیگوسیشن کرنے ہیں ان کو، تو دے ول اپڈیٹ اس کی جی اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ جی ہم نے تو پریشر جاری رکھا ہوا، 28 تاریخ کو ہڑتال ہے پورے ملک کے اندر، اور اسی وجہ سے ہڑتال ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہے، گورنمنٹ جو ہے اس معاہدے کی شیخوں پر عمل ٹھیک درآمد کرنے میں بہت، اب وہ ٹائم جو لائن ہے اس کو وہ نہیں کر رہی، صرف پنجاب کے لیے ریلیف تھوڑی مانگا تھا ہم نے صحیح پورے ملک کے لیے ریلیف مانگا تھا، اور مسلم ٹھیک ہے، لیگ کی اور حکومت پورے کنکریٹ ملک پر گراؤنڈز ہے۔ کے اوپر، یہ نہیں کہ ایک پاکٹ سے نکال کے دوسری پاکٹ کو سرو کر دیا اور رہا وہ، یہ نہیں، ہم کو حقیقی ریلیف چاہیے، اور آپ کو اپنی ایکویشن کو سب سے پہلے انرجی مکس کو اپنا صحیح کرنا ہوگا، اسی کے لیے وہ پالیسیز بنانی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ ارشد عباسی صاحب اور فراست شاہ صاحب، آپ دونوں پروگرام میں شریک رہے۔